نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین محترم، ذی الحجہ کا مہینہ یقیناً مسلمانوں کے لیے بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور اس کے فضائل قرآن پاک کے اندر اور نبی کے فرمان کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات تلاوت کی وہ قرآن پاک کے اندر 30واں پارہ اور سورہ فجر کی پہلی 2 آیات ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی۔ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے تو مخاطب کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ بات کرنے والے نے قسم اٹھائی ہے، یقیناً بات کے اندر کوئی حقیقت ہے۔ اور یہ جو قسم اٹھانا ہے، یہ ہم جیسے جو جھوٹے لوگ ہیں کہ ہم وہ حقیقت سے دور ہوتے ہیں، تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم قسم اٹھا کے اپنی بات کی وقت بیان کریں، اہمیت مخاطب کے ذہن میں ڈالیں۔ لیکن خالق کائنات وہ صادق بھی ہے، وہ امین بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس بات کی حقانیت کے لیے اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات قسم اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ خاص بات ہے، اس کو عام بات نہ سمجھنا۔ اور سورہ فجر کے اندر فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ فجر سے مراد ذی الحجہ کی صبح ہے، کہ اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے ہاں۔ اور ویسے بھی صبح کا وقت جو ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت 7 آسمانوں کے نیچے زمین کے قریب آ کے یہ صدا لگاتی ہے، کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی عزت چاہنے والا جس کو میں عزت دوں، اور ہے کوئی محروم ہونے والا، ہے کوئی محروم کہ جس کو میں عطا کروں۔ دنیا کے اندر یہ جو صبح کا وقت ہے، اس وقت اللہ کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر برستی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے نوم الصبحات تمنع الرزق، کہ صبح کا سونا وہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کائنات کا ایک نظام ہے کہ صبح پرندے بھی رب کے اوپر توکل کے اوپر نکلتے ہیں، اور پھر شام کو وہ لوٹ آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے بھروسے کے اوپر وہ نکلتے ہیں۔ اور یہ حقیقت جو بیان ہوئی اس صورت کے اندر ولیال عشر، کی قسم ہے 10 راتوں کی، کہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس کی جو پہلی 10 راتیں ہیں، اور اس میں سے بھی مفسرین حضرات 9 راتیں اور 9 دن خاص کرتے ہیں، کہ اس کا ایک روزہ ذی الحجہ کا وہ 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ اسی طرح ذی الحجہ کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کے رات کے برابر ہے۔ اور اسی طرح 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ جب کوئی مومن مسلمان رکھتا ہے تو خالق کائنات اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور آئندہ 1 سال کے گناہ بھی اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس سے مراد گناہ صغیرہ گناہ ہے، باقی حقوق العباد جو ہے وہ بغیر اس شخص کے معافی کے
وہ معاف نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا وہ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے اللہ کے ذکر کے اندر یکسو ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بازار کی طرف جاتے تھے تو یہ ذکر بلند کرتے ہوئے جاتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جب یہ ذکر جہری انداز میں وہ کرتے تھے تو اس ذکر کے اندر اتنی تاثیر ہوتی تھی کہ جو کوئی سنتا تھا وہ بھی ان کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جاتا تھا، اور حتیٰ کہ پورا بازار اللہ کی تکبیر سے گونج اٹھتا تھا۔ یہ تھا اصحاب پیغمبر کا معمول کہ وہ جہاں جاتے تھے اللہ کی یاد کو لے کے جاتے تھے اور اللہ کی یاد کو قائم کر دیا کرتے تھے۔ وہ اپنے لیے نہیں جیتے تھے، ان کا جینا بھی اللہ کے لیے تھا اور ان کی موت بھی اللہ کے نظام کے لیے تھی، اور ان کا کردار بھی رب کے نظام کی مضبوطی کے لیے تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، وہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور یہی معمول تھا اصحاب پیغمبر کا، یہی ادائیں اصحاب پیغمبر نے اپنے دلوں کے اندر محفوظ کر لی تھی۔ اور یہ جو ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اور خاص طور پر یہ جو 10 راتیں ہیں، ان کے اندر یہ جو ایک روزہ رکھنا پورے سال کے روزے کے برابر ہے، ایک رات کا قیام کرنا یا اس کی ایک گھڑی کا قیام کر لینا، رات کی ایک گھڑی کا، تو پورے لیلۃ القدر کی رات کا ثواب خالق کائنات دے رہے ہیں۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کا روزہ وہ گزشتہ تمام ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد میرے عزیز دوستو وہ ایک ہی ہے، وہ ہے رب کے ساتھ تعلق کی بنیاد کو مضبوط کرنا، کہ جب مومن نے وہ لمحہ گزارا رمضان مبارک کی گھڑیوں کا، اور اس کے بعد یہ جو اتصال ہے، یہ جو اس نے راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھی، قرآن پاک پڑھا، سحری کی، اور دن کو بھوکا رہا اور اللہ کی یاد کے اندر ذکر کیا، اور اس وقت جو ایک تعلق اس نے رب کے ساتھ بنایا تھا، ایک جو روحانیت جو اس نے اپنے دل کے اندر سموئی تھی، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو اس نے اپنے عمل سے اجاگر کیا تھا، اب جب یہ 2 ماہ گزرے ہیں شوال اور ذوالقعدہ، اس کے اندر دنیاوی لالچ آئی، اس نے دوبارہ جو ہے اس دلدل کی طرف منہ کر لیا کہ جس کا انجام بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ تو پھر رب نے دوبارہ اس کو متوجہ کیا ذی الحجہ کے مہینے میں کہ اے میرے بندے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ ہے میرا راستہ، کہہ دو کہ میں تو اللہ کی طرف ہی بلانے والا ہوں۔ تو اللہ نے دوبارہ مومن مسلمان کو دوبارہ موقع دیا کہ وہ آ کے اس تعلق کی تجدید کرے، اس ایمان کی تجدید کرے، اس کا احیاء کرے، تاکہ وہ رب کی ذات کے ساتھ جڑنے والا بنے، اور رب کے تعلق کے اندر اپنی زندگی کے مقاصد طے کرے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کے اندر اپنا نصب العین متعین کرے۔ یہ ہے مقصد ذی الحجہ کا۔ اور آخری بات کر کے بات ختم کروں گا، اب اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہم اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزوں، دنیا کے اندر جب بھی
خالق کائنات نے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر ایک قوم کو مختلف انداز کے اندر سمجھایا. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تو انہوں نے مختلف انداز کے اندر رب کی توحید کے ساتھ انسانوں کو جوڑا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. اب اس ماہ مبارک کے اندر رب کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے کے لیے، اس تعلق کی مضبوطی کے لیے ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں؟ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کا جو ایک روزہ ہے وہ دوسرے ایک سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے. تو یہ عزم کریں کہ بے شک ہم اگر 9 نہیں 7 نہیں کم از کم 2 سے 3 روزے انشاءاللہ ہم ذی الحجہ کے رکھیں گے. دوسرا جو کرنے کا کام ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت بھی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ بال بھی اور اپنے ناخن بھی کاٹ دیا کرتے تھے. اور یہ امام الانبیاء کی سنت ہے، اور اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اس ادا کو، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے لیے نمونہ حیات بنا کر اس سنت کو عملی طور پر اپنے جسموں کے اوپر مزین کریں. اور تیسری بات کہ جو 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ روزہ رکھنے سے خود امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں اس دنیا کے اندر مقصد حیات جو ہمارے آنے کا مقصد اس دنیا کے اندر ہے اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ